میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ چھوٹی سی ایک داستان ہے۔ ایک دلچسپ آدمی مجھے 2011 میں اپریل میں ملا تھا، اور یہ سندھو دریا کا جو ڈیلٹا ہے اس میں بہت سارے غربت زدہ گاؤں ہیں جہاں حکومت کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ گاؤں ہیں بھی ایسے کوئی گاؤں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، مطلب چھوڑ ہی دیں، کچھ بھی حالات نہیں ہے وہاں پہ۔ تو یہ نوجوان کا نام ہے بلکہ ذوالفقار دل اس کی ذات ہے۔ تو ذوالفقار وہاں کی جو لوکل گاؤں کی ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تھی، یہ ہماری جو این جی اوز جب جا کے گاؤں میں کام کرتی ہیں تو وہاں پہ ایک اس طرح کی تنظیم کھڑی کر دیتی ہیں تاکہ گاؤں کے لوگ اپنے مسئلے خود بات چیت کر کے بھی حل کرنا سیکھیں۔ تو یہ ذوالفقار دل اس میں کو کرتا دھرتا بھی تھا، کوئی ممبر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، لیکن تھا وہ جیسے خود ساختہ سپوکس پرسن نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کو ہر بات کا پتہ ہوتا تھا، اس نے ہر بات بتانی ہوتی تھی آپ کو۔ اور پھر تھا دلچسپ آدمی، اس کے اندر ایک مزاح کی وہ حس بھی بڑی تیز تھی اس کی۔ تو اس سے پہلے کہ میں ذوالفقار دل تک پہنچتا، وہ جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے گاؤں کے بڑے لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ 1950 میں یہ جو ہم نے گاؤں اپنا دیکھا، جو بزرگوں نے بتایا وہ گاؤں کے بارے میں یہ تھا کہ جناب 1950 کے دہائی میں تو یہ کوئی 8-10 گھروں کا گاؤں تھا، اور یعنی بمشکل کوئی 100-150-100-150 اس کی آبادی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ 1950 کی دہائی سے لے کے آپ 2011 تک پہنچتے پہنچتے وہاں پہ کافی گھر بن گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ گاؤں کی آبادی 800-900 کے قریب ہے۔ تو ذوالفقار دل نے کہا ہاں اتنی آبادی ہے جی۔ تو جب بچے پوچھے تو ہر کسی کے 7-8 بچے تھے غریب کسان تھے، پیسہ نہیں ہے، کچے گھروں میں رہ رہے ہیں، یا آپ ان کے گاؤں کی ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس قسم کے گھروں میں وہ رہ رہے تھے، اور بیچاروں کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ 2010 ستمبر کے اندر یہ جو این جی او جس کے لیے میں کام کر رہا تھا، انہوں نے یہاں پہ سولر پینلز لگوا دی ہر گھر کو، اور یہ آپ اس تصویر میں، پچھلی تصویر میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سولر پینلز لگی ہوئی ہیں، اس میں بھی آپ کو دکھ رہی ہے ایک سولر پینل۔ میں نے ذوالفقار سے کہا، میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ بھائی یہ اتنا تم لوگ اتنے 8-8 9-9 10-10 بچے، ایک صاحب کے شاید 13 بچے بھی تھے۔ تو کہتا ہے سائیں یہاں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، بس شام کو گھر آئے، اور چونکہ بجلی نہیں تھی تو ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، ورنہ ٹی وی میں بندہ گھس جاتا ہے آ کے۔ تو کہتا ہے کہ جی شام کو گھر آئے، روٹی کھائی، اس کے بعد وہ جب موم بتی استعمال کرتے تھے یا کیروسین کی یہ جو لالٹینیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ جی وہ ایک وقت تو پھر بند کرنی پڑتی تھی کیونکہ مہنگی پڑتی تھی، روز کا 50 روپے کا تیل تو نہیں ہم جلا سکتے تھے، تو پھر وہ جب اندھیرا پڑ جاتا تھا پھر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں اس کا بچوں سے کیا تعلق ہے؟ کہتا سائیں بس پھر ایک ہی کام رہ جاتا تھا نا، پھر بچے بنانے کا کام ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ اب سولر پینل لگ گئے ہیں، اب کہتا نہیں اب سکون ہے، اب سولر پینل کی وجہ سے ہر گھر میں چھوٹا موٹا ٹی وی بھی آ گیا ہے، اور اب وہ ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں۔ تو اب جو آئندہ سالوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو یہ 15 بچے پیدا کرنے کا رواج تھا نا وہ ختم ہو جائے گا اس گاؤں میں۔ یہ گاؤں کا نام ہے بچل دل، اور یہ اتنا چھوٹا گاؤں ہے ابھی بھی کہ یہ گوگل ارتھ کے اس میں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے پاس اس کے کئی کوآرڈینیٹس لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن آف ہینڈ اب مجھے وہ نہیں ملی ڈائری جس میں لکھتا تھا۔
تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا، اب ہم ٹی وی میں یا ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، اور بتی بھی رات کو جل رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو کام تھا وہ اتنا آزادی سے اور روزمرہ کی بنیاد پہ تو نہیں نہ ہو سکتا، چنانچہ اب سکون ہے، تو آئندہ اب بچے کم ہوں گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار اچھا، تو پھر اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ سائیں اب عورتیں جو ہیں نا وہ بھرت بناتی ہیں، یہ ہینڈی کرافٹس بناتی ہیں، یہ جو ہمارے سندھ کے بڑے مشہور ہیں ہینڈی کرافٹس۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب وہ یہ چیزیں بناتی ہیں، اور ہماری دکان بھی لگ گئی ہے۔ بس یہ ہے صرف کہ دکان ہماری ادھر ہی آس پاس اسی گاؤں میں اور آس پاس کی اب گاؤں میں لگی ہے، ہمارے پاس وہ کنیکشن نہیں ہے نا، ہم نہیں تو کراچی میں جا کے ہم بیچتے تو ہم تو بہت امیر ہو جاتے۔ تو کہنے لگا کہ یہ میں نے کہا تو پہلے بھی تو عورتیں یہ کرتی ہوں گی نا؟ تو کہتا ہے نہیں سائیں، صبح کرتی تھی گھر کا کام، اور شام کے بعد بچوں کو روٹی ووٹی کھلا کے سارا کچھ کر کے برتن ورتن دھو کے رکھ کے پھر وہ بچے بنانے کے کام پہ لگ جاتی تھی اپنے شوہروں کے ساتھ۔ تو یہ کام جو تھا نا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ گھر میں آپ 2 بتیاں بھی اگر لگائی ہوئی ہیں تو روشنی اتنی ہوتی ہے کہ عورتیں بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یار، یہ تو 2 فائدے ہو گئے اس کے، ایک تو بچے بنانے بند ہو گئے، اور ایک یہ تمہارا بھرت چل پڑا، اور اب آپ لوگ یہ بیچ بھی رہے ہیں، تو اگر کہیں مارکیٹ کے ساتھ کنیکشن ہو جائے تو شاید اور بھی اچھے ہو جائیں۔ یہ کہانی 2011 اپریل کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی کنیکشن بنا مارکیٹ کے ساتھ یا نہیں، امید تو کرتا ہوں کہ ہو گیا ہوگا اور ان کا کوئی اچھا چل رہا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ دوسری چیز جو ہے نا وہ ہماری مرغیاں بھی بچ گئی ہیں۔ تو اور میں نے یہی سمجھا کہ کوئی لومڑی گیدڑ وغیرہ گھساتے ہوں گے اور وہ مرغی ایک آدھی اٹھا کے لے جاتے ہوں گے، کہنے لگا نہیں، سانپ کاٹ جاتے تھے مرغیوں کو، اور رات میں اگر مرغی کی چیخ ادھر سے آواز آئی ہے نا، تو جتنی دیر میں ہم دیوا جلا کے وہاں پہنچتے تھے تو کام ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آواز ذرا سی بھی ہمیں آئے تو ہم ایک سوئچ ہی اوپر نیچے کرنا ہے نا، وہ ہم کر کے وہاں اپنی مرغیاں بھی ہم بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ذوالفقار دل تھا، دلچسپ آدمی، اور اس کے ساتھ میرا رابطہ کافی سال بعد تک رہا، لیکن پھر پتہ نہیں وہ میرے پاس جس قسم کے سیل فون ہوتے ہیں ان میں وہ نمبر خود بخود ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ نمبر گم ہو گیا، میری بعد میں کبھی اس سے بات نہیں ہوئی۔ اور جو غلطی میں نے کی نا، اس قسم کے لوگوں کی میں عموماً تصویر ضرور کھینچ لیتا ہوں کہ یاد رہیں، تو میں نے ذوالفقار دل کی تصویر کوئی نہیں کھینچی، بس اس کے گاؤں کی تصویر کھینچی، اور وہ جو عورتیں جو وہاں پہ ہینڈی کرافٹس بناتی تھیں اس کی تصویر کھینچی۔ لیکن وہ آج ایسے ہی بلا وجہ ہی ذوالفقار دل کی بات یاد آ گئی کہ سائیں بتی نہیں نہ تھی تو تبھی تو بچے بناتے تھے ہم۔ تو میں نے کہا کہ وہ مجھے چونکہ یاد آ رہی ہے، اور مطلب بات یاد آتی ہے تو آپ خود ہی اگر مسکرا پڑتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی پسند آئے گی، تو میں نے کہا یہ ذوالفقار دل کی داستان میں آپ تک بھی پہنچا دوں۔